ہوں گے، ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کریں گے اور اتنے زیادہ ہوں گے کہ آپس میں گڑبڑ ہو جائیں گے. یا یوں مراد ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی مردوں کو قبروں سے اٹھائیں گے حساب و کتاب کے لیے، تو جب مردے قبروں سے اٹھ جائیں گے تو ان کے ساتھ میں جنات بھی ملے ہوئے ہوں گے، تو جتنی تعداد ہوگی ایک دوسرے میں گڑبڑ ہوں گے، ملے ہوئے ہوں گے. پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم ان سب کو جمع کریں گے اکٹھا، اور کافروں کے سامنے ہم جہنم کو پیش کریں گے، وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے. جن کی آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑا ہوا تھا وہ سن نہیں سکتے تھے. میری یاد سے پردہ پڑا ہوا تھا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ براہین، وہ دلیلیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا ثبوت دے رہی تھی، اور ان کے دل کے اندر ضد، عداوت، دشمنی، عناد یہ سب بھرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کے دل کے اوپر مہر لگی ہوئی تھی، وہ یہ باتیں سن بھی نہیں سکتے تھے. افحسب الذین کفروا، کیا ممکن لوگ یہ خیال کرتے ہیں، بنا لیے انہوں نے میرے بندوں کو چھوڑ کر، مجھے چھوڑ کر کے بندوں کو ولی دوست. یہاں بندوں سے مراد یہ ہے فرشتے، اور کیونکہ کفار مکہ کہتے تھے یہ خدا کی بیٹیاں ہیں. حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ، ان کو بھی ان کی امتوں نے خدا کا بیٹا قرار دیا. فرمایا اللہ نے، ہم نے کافروں کی خاطرداری کے لیے، مہمان نوازی کے لیے ہم نے جہنم کو تیار کر رکھا. وہ مہمان نوازی بطور مذاق کی جہنم کو طعام فرمایا. قل هل ننبئکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا ہم بتلائیں تم کو اعمال کے لحاظ سے سب سے نقصان میں کون لوگ ہیں. فرمایا جن کی دنیا کی زندگی کے اندر کوششیں بیکار گئیں اور وہ یہ خیال کرتے رہے کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں. یعنی وہ لوگ دنیا کے اندر یا تو عمل اس لیے کرتے رہے کہ لوگ دیکھیں مجھے اچھا کہیں، اور یا لوگ کام کرتے رہے، عمل کرتے رہے، لیکن اس کا طریقہ سنت سے ثابت نہیں تھا. جیسے تیجا ہے، 40واں ہے، برسی ہے، لوگ سمجھ رہے کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں اپنے حساب سے. شریعت اپنی نہیں ہے، شریعت تو وہ ہے جو رسول اللہ کے گھر سے نکلی ہے. تو اپنی سمجھ سے کام کرتے رہے اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں. دیکھیے سنت سے ہٹ کر کے چاہے جتنا اچھا کام ہو، کتنی بہترین ان کی شکل و صورت ہو، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. اسی طریقے سے اگر ایمان انسان کے پاس نہیں ہے تو وہ کتنے وہ اچھے کام کر لے، کتنوں قوم کی خدمت کر لے، اس کے اعمال کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں. حدیث میں ہے کہ بہت سے لوگ ایسے آئیں گے کہ جن کے اعمال بہت بڑے بڑے اعمال ہوں گے، لیکن اللہ کے یہاں ان کا کوئی وزن نہیں، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. بہت سے لوگوں کے اعمال تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گے، لیکن وزن کے اعتبار سے کچھ نہیں. ایسے لوگوں کے اعمال ہی نہیں تولے جائیں گے، کافروں کے بھی اعمال نہیں تولے جائیں گے، اور نہ ایسے جو دکھاوے کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے اعمال ہی نہیں تولے جائیں گے، ایسے ہی جہنم جھونک دیے جائیں گے. اعمال تو ایمان والے بندوں کے لیے ترازو قائم کی جائے گی. تو انسان جو بھی کام کرے تو کم سے کم یہ سوچے کہ اس کام کا
قرآن و سنت سے ثبوت ہے کہ نہیں؟ صحابہ کے اثر سے ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ بزرگان دین سے ثابت ہے کہ نہیں ہے یہ عمل؟ نہیں معلوم تو اللہ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جو اس کے جاننے والے شریعت سے ہیں، شریعت کے جاننے والے ہیں، ان سے معلوم کرو پھر عمل کرو۔ تو وہ سمجھتے رہے ساری زندگی کہ ہم کام یہ اچھے کر رہے ہیں، حالانکہ فرمایا کہ ان کے اعمال سے بیکار گئے۔ اللہ نے فرمایا ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کے لیے کوئی ترازو کوئی تول نہیں قائم کریں گے، کھڑی کریں گے، یوں ہی جہنم میں جھونک دیں گے۔